دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی اس سفید آپ نے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ اتنے سخت موسم میں، گرمی اور حبس میں آپ حضرات کا کائنات کے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا، یہاں بیٹھ کے ایک سانس یقیناً جہاد سے کم نہیں ہے۔ مولا پاک سیدہ زہرا کی جوتی کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس پاک ذکر میں تشریف لائی ہیں، ہمارے سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے۔ ایک خصوصی دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بیٹھیں اس دعا پہ ضرور آمین کہیے۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان پہ رحم اور کرم فرمائے۔ جو ہماری سرزمین پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اللہ اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی لحاظ سے سرزمین پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، پروردگار اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ آگے کافی جگہ خالی ہے اور میرے پاس پنکھا بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ زحمت فرمائیں تھوڑی سی تو آگے آ جائیں، ذرا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ پاجی آپ بھی دو دو قدم بیٹھے بیٹھے تشریف لا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہر طرف پنکھے تو لگے ہوئے ہیں جی، ماشاءاللہ ٹھیک بیٹھے ہیں جی آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حلالی زیادہ ہے، آواز تھوڑا ہے جی، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ میں عید کے عنوان سے ایک موضوع سوچ کے نکلا تھا جب بابا طیب شاہ جی اور بھائی علی رضا ماتمی کا حکم آیا، لیکن جب یہاں پہنچا تو پھر مجھے ایک مخصوص موضوع حکم دیا گیا ہے، جو میرے ناظم ممبر صاحب تھے، اعلان جنہوں نے کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مومنین کا اور بانیان کا بسم اللہ یہ حکم ہے، تو اگر آپ سارے میرے بھائی میری مائیں بہنیں اجازت دیں تو میں ان کا حکم پورا کر لوں۔ 2 منٹ کے بعد میں بتاؤں گا کہ ان کا حکم کیا ہے، اور حکم ایسا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ سادہ بھی اے ہی سی، ٹھیک ہے؟ چلیں اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا حکم ہے غازی کے بابے کی پاک ولایت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ لو جس کا یہ موضوع مرضی کا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے اونچا نعرہ حیدری۔ ایک حدیث سننی تھی اس کے بعد پھر میں بابا جی پیغمبر اعظم کے کوئی بات نہیں، سائیں لوگ مطلب مجھے پتا ہے بیٹھا تھے ملنگ آدمی ہے، ہاں کوئی گل بھائی، پیغمبر پاک کے 1.25 لاکھ صحابی جن کے مجمع میں سرکار نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی، آپ کو رنگ لگائے 1.25 لاکھ شاہ جی صحابہ میں سے سب سے سریلا صحابی، بہت سریلا، رج رج کے سریلا صحابی، اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ میرے خیال ہے پہلے آپ نے نام کم سنا ہوگا، آج دھیان نہ سن لو، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ بابا جی 1000 روپیہ ہے بہان سے بس اس ٹائم دے دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، 1000 کا نوٹ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، پاجی اسی ٹائم واپس کرنا ہے، چور نہیں ہوں میں۔ پاجی مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے؟ مہربانی جناب۔ اور یہ میں نے نام لیا ہے صحابی کا، اور لوگ کہتے ہیں کالے کپڑے والے، ماتم کرنے والے، علی ولی اللہ والے کافر 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 ہیں، وجہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ تو میں پیسے دکھا کے مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے، اب بسم اللہ بھائی اپنے بھائی جپا صاحب کے سامنے میں اعلان کرنے لگا ہوں، جس کی اماں شیعہ وہ بولے، جو نیا نیا شیعہ وہ بھی چپ رہے، سنی بھائی ویسے ہمارے مہمان ہیں، نو پرابلم، جس کی اماں شیعہ وہ ضرور بولے بھائی جی یہ 100 ہے، یہ 1000 ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، صحابہ کے بارے میں ماتمیوں کا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت ہے، جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے، اسے سمجھ آئیے اس کا ہاتھ آنا دے گا، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو محترم سامعین، ایسے بس بناوٹ ہے، اعتراض کیا جاتا ہے جی، یا یوں سمجھیے کہ ملا بکواس کرتا ہے، ہاں بابا جی بکواس کرتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ جو ہم شبیہ ذوالجنہ نکالتے ہیں نا، جسے عام زبان میں ہم گھوڑا کہتے ہیں، جتنا مرضی آپ پاکیزہ نام لے لیں لیکن اصل تو یہی ہے نا کہ وہ گھوڑا ہے۔ شبیہ ذوالجنہ ہے، ہمارے سرکار ہے، جو بھی کہیں سلام کے لائق ہے، لیکن گھوڑا ہے۔ تو یہ گھوڑا بہت بڑی تبلیغ ہے۔ مثال دوں آپ کو، بغیر داد کے سنیے۔ مثال یہ ہے، ہم گھوڑا نکال کے آپ بھی اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہتے ہیں کہ انہیں سلام کرو، ہے وہ گھوڑا، سلام کر کے ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ نقل ہے۔ کوئی اصل تھی جس نے سیدوں سے وفا کی، ہم آج اس اصل کی نقل کو سلام کر، جو ظاہراً جانور ہے، گھوڑا ہے، یہ اصل میں گھوڑا نکال کے تیرے منہ پہ جوتا مارتے ہیں۔ جو قوم نقلی اصل کی نقل گھوڑے کو سلام کرتی ہے، اگر کسی بندے نے وفا کی ہوتی، تو کہ ہم شیعہ اسے نہ سلام کرتے؟ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، حیدری مولا بھائی تو سلامت رکھے۔ بڑا سونا پہ سن دے۔ میں نے سمجھا تھا کہ حبس ہے، گرمی سخت ہے، عید بھی گزاری آپ نے، اور بہترین مولا کے ذاکر پڑھ کے جا چکے ہیں، اور کئی گنا بہترین بندے آنے والے ہیں، تو مجھے یہ تھا کہ آپ بس سمن بکمن چپ کر کے سنیں گے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں جی۔ اللہ آپ کی توفیق کا خیر میں اضافہ فرمائے۔ سریلا سے صحابی بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود، اچھا آپ کو پتہ ہے منبر پاک کے صدقے میں آپ کو پتہ ہے کہ اتر 4 کتابیں ادھر سے ادھر نازل ہوئی ہیں ہدایت کے لیے، موٹی موٹی، ویسے صحیفے بہت ہیں، صحیفے تو 128 ہیں، موٹی کتابیں مشہور 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور اور مولا تو سلامت رکھے۔ تورات آئی جناب موسیٰ پہ، انجیل آئی جناب عیسیٰ پہ، اور زبور آئی جناب داؤد پہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور قرآن آیا وارث قرآن پہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اچھا ان میں سے یہ دیکھیے، زبور، حضرت داؤد بابا جی شیعہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہ اتنی سر سے، بھائی ماتمی بھائیوں، اتنی سر سے، سریلے انداز سے تلاوت کرتے تھے کہ پرندے، جنات، انسان، پہاڑ، جھیلیں، دریا، سمندر، شجر، حجر رک کے ان کے ساتھ تلاوت سنتے تھے، یعنی سحر سا طاری ہو جاتا تھا، تلسماتی آواز تھی ان کی، ایسے بالکل ہر چیز ہمتن متوجہ ہو کے یوں لطف لیتی تھی۔ جتنے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے صحابی کی شان پہ بولیے گا۔ حسین کا نانا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ نبیوں میں سریلے نبی داؤد کی آواز میں قرآن سنے، وہ ابن مسعود کی تلاوت سنے۔ چاہتا جی دیکھیے گا کتنے سریلے ہوں گے صدقے جامع، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ داؤد نبی سے قرآن سنے، وہ میرے نوکر ابن مسعود کی تلاوت۔ اچھا پورا نام کیا ہے؟ سارے شیعہ یاد کرو، پورا نام کیا جی؟ حضرت عبداللہ ابن مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ فرماتے ہیں، آرام سنیے گا، اس کے بعد میں نے وہ ولایت پہ آپ کو لے کے آنا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بڑے اطمینان سنیے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، پاک حسین کے نانا ممبر پہ تھے، اور سرکار دو عالم نے ایک ارشاد فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ وہ پیغام سن لیجیے آرام ساتھ، ایک بات کڑوی، اس کے بعد ولایت کا میٹھا قصیدہ شروع۔ کہتا ہے سرکار نے فرمایا، بھائی توجہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ جی، 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بھائی کتنے؟ نمبر 1، جو شخص گرمیوں کے روزے پسند کر کے رکھتا ہے، جڑے چپ کر گئے ہو لنگے نے کوئی نہیں کر۔ ہاں نمبر 2، جو ماڑے مسکین بندے کو دائیں ہاتھ سے ایسے خیرات دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اور اس تیسرے فقرے پہ میں چاہوں گا کہ ہر مولا حسین کا ماتمی بلند آواز سے اپنی سونی آواز ممبر تک پہنچائے۔ اور تیسرا، وہ کام کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ سارے بولا جائے، سرکار فرماتے ہیں وہ شخص جو رات کے اس پہر مصلے پہ آئے جب جہاں سو رہا۔
بھائی علی ولی اللہ والد جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا، سوری اللہ سے آپ بھی کہہ رہا ہے، میں نے کہا ابھی تو سردی ہے، گرمی کے روزے آئیں گے، ہو رہے میں رہنا کہ تو یہ تو گیا، باقی بچا یہ کام، دائیں ہاتھ سے بندہ خیرات دے کہ بائیں کو پتا کول ہی ککھ نہیں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، پیسے ہی نہیں ہیں۔ سوری اللہ بندہ آپ کو پتا مسکین آدمی ہوتا ہے، بابا جی تو پاس میں پیسے ہی نہیں ہیں، تو جب پیسے نہیں ہیں تو میں خیرات کیسے دوں گا، تو یہ کام بھی گیا، باقی کتنے بچے؟ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، رات کے اس پہر میں مصلی پہ آؤں جب جہاں سو رہا ہو، چونکہ حسین کا نانا ایسا سچا ہے جس سے بڑا سچا کائنات میں، تو انشاءاللہ اللہ مجھے محمد پاک کی جتی کے صدقے میں اپنا محبوب بنا لے گا، میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ مصلی لیا، دن گزارا، شام گزری، رات گزری، وہ پہر چچا جی آیا جس پہر کا بطول کے پاک بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقت آئے گا تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پہلے زمانے میں نا مصلی بندے گھر سے لے کے جاتے تھے، ابھی تو مسجد میں بڑے ہوتے ہیں نا بھائی، چھوٹے پتر ابھی مسجد میں ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں مصلی گھر سے لے کے انسان جاتا تھا۔ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں مدینے میں، اللہ حسین کی مجلس کے صدقے میں آپ سب کو اسی سال مولا کا زوار بنا دے۔ تو کہتے ہیں میں نے مصلی لیا، رات کو پہنچا، امتحان رکھا جائے، کہتا ہے جیسے میں پہنچا وضو کیا میں نے، علی بھائی مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز شروع کی، کس کے لیے؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ بابا جی ذرا بچوں کی طرف کی صلاح بھیجے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد سبح الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد کہ میں نے اگلی رکعت کے لیے پھر فاتحہ کری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے الحمد نہیں کہا تھا کہ دائیں نکر سے آواز آئی مجھ سے پہلے کوئی اور بھی ہے؟ جا ابن مسعود تیری کیتی کتری کھو میں، اللہ کے نبی نے کہا تھا سارا جہاں سو رہا ہو۔ فاتحہ قل هو اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صل علی محمد وعلی محمد سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ دوسری رکعت کا رکوع کیا، سمع اللہ کہہ کے اٹھا، وہی آواز ادھر سے آئی، کہتا میں نے کہا لے ایک نہیں 2 ہیں اور دونوں تجھ سے پہلے ہیں، وڈا آیا اللہ کا محبوب بننے، رہ گئے ہیں۔ کہتا فوراً میں نے نماز کو مکمل کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی توجہ اور اس پاک منبر کی قسم بابا جی اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہتا جیسے ہی میں مصلی چھوڑ کے بھاگا، کوئی اور نہیں زہرا کا بابا مصطفیٰ تھا۔ ہائے ہائے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو ایسی مجلس ہوتا ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہتا ہے کوئی اور نہیں، بابا جی مہربانی، حسین کا نانا خود مصطفیٰ تھے۔ اچھا اگلا فکرہ، اور یہ فکرہ میں نام نہیں لوں گا، ابھی تو میں نے پاک مصطفیٰ کہا نا، اب میں صفت بیان کروں گا۔ صفت جس حلالی موالی کا عقیدہ میرے والا ہو وہ ضرور بولے، جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے اس کی بھائی اپنی مرضی، زبردستی ہے نہیں، میں تو ترلے میں تمہارا ذاکر ہوں، جس کا عقیدہ میرے ساتھ میرے وہ ضرور بولے۔ کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے کہا اگر یہ پاک مصطفیٰ ہیں تو وہ کون ہے؟ ان سارے بولا جی۔ کہتا ہے پھر میں جیسے ہی پہنچا منظر ہی عجیب تھا، کہتا ہے جو خود وجہ اللہ تھا وہ سجدے میں تھا۔ ہائے ہائے صدقے جاواں جی، خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی جان، جو مسبرہ جو خود وجہ اللہ تھا وہ۔ اچھا اب ذرا توجہ رکھیے گا، کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے کہا جا ابن مسعود تو ایسے پریشان تھا، اور چلیا، کہتا ہے اپنے آپ سے کہا اور چلیا، فکر کی کیسی بات تو ان کی تھی جنہوں نے آ کے محبوب بننا ہے، سجدوں سے مقابلہ کیسا، یہ تو محبوب بن کے آتے ہیں۔
کہتا ہے میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا، ایڈا سونا پہ سن دو، میرا دل کرتا ہے میں اور اس تمہیں سونا کر کے پڑھا. کہتا ہے میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا اور اب میں نے سوچا کہ جب ہم گناہگار، پتر بھائی جلدی بیٹھ جائیے، جب ہم گناہگار سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ سجدہ شکر میں کہتے ہیں نا، پھر عفوا للہ شکر اللہ، تو ہم کہتے ہیں تو کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی کا مطلب موٹا موٹا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں گناہگار ہوں، ماڑا بندہ مسکین ہوں، چنگے کام تھوڑے تے مندے کام زیادہ کرتا ہوں، گناہگار ہوں، شیطان کے بس تو رحمان ہے، چل مہربانی معاف کر دے، فاغفر لی مجھے بخش دے، انی میں ظلم تو ظلم کر بیٹھا نفسی اپنے آپ پہ، فاغفر لی تو مجھے معاف کر دے، غیر معصوم ہوں، چول آدمی ہے، کمینہ و ذلیل ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے چل تیری مہربانی مہربانی تو بخش دے، تو بخشنا آ رہا ہے، ہم گناہ گار ہیں. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں اور وہ سید جو ادھر سے آتے ہی ایسے ہیں جیسے یطہرکم، آج ذرا یہ نہ چیک کریں کہ میرے سونے پیر علی اور پاک نبی یہ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں. لو جی میں سجدوں کی دعا بتانے لگا ہوں آپ کو، انشاءاللہ میں نے کہنا نہیں، آپ نے خود ہی بول پڑھنا ہے، آپ کی مجبوری بن جائے گی بولنے کی. کہتا ہے میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں جب حسین کے نانا کے قریب پہنچا تو وما ینطق کی زبان سے سیدوں کے پاک سید کہہ رہے تھے، سارے بولا جی سونا بولا جی، اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اتنی گرمی میں جہاد ہے بھائی، بیٹھنا ہی جہاد ہے، خدا کی قسم. مولا آپ کو سلامت رکھے. اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے، بابا جی مہربانی، تجھے مولا آپ کو سلامت رکھے. لے جی بتی بند ہوئی ہے، بڑا نیکی ہو گئی ہے، کوئی سیک کٹے ہے، تجھے علی کا واسطہ. کہتے اب میں نے سوچا کہ پوری کائنات کے سب سے بڑے پاک سید تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے. اب ذرا یہ نہ چیک کریں کہ تاج الولایا سید الولایا جس کی جتی چومنے کے بغیر ولی ولی، ترا چیک کرے غازی کا پاک بابا کیا پڑھتے ہیں. کہتا میں جیسے ہی قریب ہوا، وجہ اللہ لسان اللہ کو حرکت دے کے ایک دعا مانگ رہے تھے، تو میرا خیال ہے اب میں نہ بھی نہ کہوں سارے بولو نہ بھی کہوں، آپ نے بولنا، چونکہ اب آپ کے خون کی مجبوری ہے اور ماں کی طہارت کی مجبوری ہے کہ آپ نے بول ہی پڑھنا. کہتا ہے میں قریب گیا تو میں نے سنا غازی کا پاک بابا سیدوں کا پاک دادا یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے، تجھے نبی کا واسطہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، مہربانی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ میں آپ کو معصومین کی دعا بتا رہا ہوں، معصومین کی، جن کی دعا کبھی رد، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اب میں دونوں پیروں کی دعا سن کے میں سینٹر میں کھڑا ہو گیا. اچھا پہلے میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے. پہلے میں دسا جی، لو جی پاجی میرا عقیدہ یہ ہے ایز اے شیعہ طالب علم اور سب سے چھوٹا ماتمیوں کا نوکر علی بھائی، میرا عقیدہ یہ ہے، بابا توقیر شاہ جی، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم بننے سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک ہونے کو ہونے سے پہلے 14 جانتے ہیں. اس کا جو یہ ایسے کر اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ بھی لو جی مطلب سارا پر ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا جی. ذاکر کا بھی اور میرے محترم سامعین کا عقیدہ ایک ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا اس کو ہونے سے پہلے ہمارے 14 جانتے ہیں. ابن مسعود سریلا صحابی کہتا ہے میں دونوں سیدوں کے سینٹر میں کھڑا ہوا، کچھ سوچنے لگا کہ سونی آواز نہ بولا جائے. کہتا ہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ زہرا کے بابا نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا ابن مسعود محمد جانتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. ہائے ہائے. کہا بادشاہ جی آپ وہ ہیں جو سچوں کے سچے ہیں. بادشاہ جی نو ڈاؤٹ، کوئی شک ہی نہیں، لا شک کافی کلام ہے، جو آپ کی کلام میں شک کرے وہ تو اپنے ابے میں شک کرتا ہے. تو بادشاہ جی ذرا اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیں گے کہ میں مسکین آدمی، پتر بھائی کو آواز نہ آئے بیٹا، کہ میں مسکین آدمی کیا سوچ رہا تھا. لو جی پاجی توجہ. اور ابن مسعود وہی سوچ رہا تھا جو خیالی بائی پاس کے حلالی سوچ رہے ہیں. کیا سرکار فرمایا ابن مسعود، بسم اللہ، ابن مسعود تو یہی سوچ رہا تھا نا
کہ علی مولا کا حق بنتا ہے کہ وہ دعا میں کہیں اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ آتے گل سمجھ آتی ہے. یہ نبی پاک بڑے ہو کے اپنے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی، اپنے خلیفہ، اپنے وسیع، اپنے چھوٹے بھائی علی کا واسطہ دے رہے ہیں. علی مولا کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تجھے وڈے شاہ جی نبی پاک کا ایت سمجھ آتا ہے کہ چھوٹا سید بڑے سید کا واسطہ دے. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ بڑے سید ہو کے اپنے چھوٹے بھائی علی کا واسطہ اپنی دعا میں دیتے ہیں. یہی سوچ رہا تھا. فرمایا تیری نبوت و رسالت و شجاعت و صداقت کی قسم میں بالکل یہی سوچ رہا تھا. لو جی بھاجی اب نبی نے پیغام دیا ہے، جس کی اماں شیعہ وہ اس میں حصہ ضرور لے، باقی کو چھوٹی. سرکار مت ابن مسعود سن، اور دوسری اللہ ہے قیامت تک آنے والے شیعہ سنی ہر حلالی تک محمد کا پیغام پہنچا دے. کیا فرمایا؟ یاد رکھ جیسے علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا، ویسے مجھ پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا. ہائے ہائے صدقے جاواں خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی ملنگ بھائی، ملنگ بھائی مجھے بیان کرنا ہے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. مہربانی. جیسے چتری مہربانی پاجی بسم اللہ کرنا. جیسے علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا. اوے تہاڈی میری گل نہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اور بھائی ہماری اوقات کیا ہے؟ علی کے بغیر ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، میں خود محمد جیسے علی پہ واجب ہے میری صدقے جاواں میری رسالت کا اقرار کرنا، ویسے محمد پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا. میں نوے نوے کسی شیعہ نو چھیڑنے کو نہیں. پرانا شیعہ جی اماں شیعہ وہ اشارے سے بولے باقی نہیں چھٹی. اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا محمد اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. ہائے ہائے بھائی لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اونچا نعرہ حیدری. بھائی صدقے جاواں تہاڈی کیا بات ہے تے تہانوں واہ واہ جی. خدا کی قسم مشکل ٹائم ہے یہ، مشکل ٹائم ہے. حبس ہے، گرمی ہے، پھر بھی آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی اچھا اب ذرا جملہ سنیے گا. میں جناب کو اپنا کلمہ سناتا ہوں جو مذہب جعفری کا کلمہ ہے. کلمہ نہیں ہوتا، کلمہ غلط ہے. کلمہ کیا لفظ ہے؟ شاباش، ہر بچے کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. کلمہ. بیٹا میں آپ کو سناتا ہوں اور میں نے زیر زبر سیکھنے کے لیے 10 سال پڑھا ہے. اس وجہ سے میری زیر زبر ٹھیک ہے. دھیان نہ سن لو کلمہ کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. ٹھیک ہے بیٹا، یہ میرا کلمہ اور میں ٹھیک پڑھتا ہوں. موٹا ترجمہ کروں گا تاکہ بچوں کو سمجھ آئے. بیٹا چھوٹے پتر یہ جو بڑے ہیں نا یہ آتے ہیں عبادت کے لیے، بچے آتے ہیں سیکھنے کے لیے. چونکہ یہ جو پاک ممبر ہے نا یہ پاک سید سجاد کی یونیورسٹی ہے. ایک لفظ بھی بچہ سیکھ لے تو صف ادا کا مل پڑ گیا. ٹھیک ہے پتر، باقی تو سارے اپنی بات کے لیے آئے ہیں. میری مائیں بہنیں آئی ہیں پاک بطول کو راضی کرنے کے لیے، بڑے آئے ہیں مولا علی کو راضی کرنے کے لیے، بچے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے. بیٹا تو آپ نے توجہ سیکھنا ہے. بیٹا میں کلمے پتر میرے لیے ویکھے، بیٹا میرے لیے ویکھے، اے میرا پتر میرے لیے ویکھے. میں کلمے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ نے ترجمہ سیکھنا جو چھوٹے بچے ہیں. بیٹا ترجمہ اس کا یہ ہے، دھیان رکھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ کا مطلب موٹا ترجمہ یہ ہے سب سے بڑا اللہ ہے. لو جی وڈے بے شک آکھو جی. سب سے بڑا اللہ ہے. مہربانی. اللہ کے بعد پتر سب سے بڑا مصطفیٰ ہے. بے شک آکھا جا رہا. ایک بار پھر آکھو جی. سب سے بڑا اللہ ہے بے شک. اللہ کے بعد سب سے بڑا زہرا کا بابا مصطفیٰ ہے. لو پتر اس وجہ سے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. لکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، ارب خرب بسم اللہ کہتے رہیں، سانوں پرواہی کو نہیں. اگر ہم کافر ہیں تو میں مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں ہاں ہاں ہم کافر ہیں. پتر اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہی ہے. کیا؟ سب سے بڑا اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑا مصطفیٰ، اور اللہ اور محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. بیٹا یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ اور مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہو یا ولی ہو سب کا مولا
अली आखन नाल मौला दी कसम खत्म कुरान का सवाब मिलता है। जो सारे आखो सबका मौला भाई, सबका मौला। अच्छा, अब कलीमे में साबित क्या हुआ कि मौला अली से दो बड़े हैं। ध्यान रखा जरा, मैं बड़ी काम की बातें करता हूँ मिंबर पे। अल्लाह और नबी। अब जुम्मे रात की रोटियां मांग के खाने के बाद जुम्मे के खुतबे में मौलवी क्या कहता है, वो जरा सुन लो। मौलवी कहता है झूठे हैं ये काले कपड़ों वाले। हाँ, झूठे हैं। क्यों? इधर से कुछ कहते हैं, इधर से कहते हैं अल्लाह बड़ा, नबी बड़ा। बिचों आंद ने जो भी अली है। ये शिया जो है ना, शिया, ये मौला अली को नबी पाक और अल्लाह से बड़ा मानते हैं। इथों को जान रहे, इथों मौलवी तो साढ़े बेच बड़े हैं। जब हम मिंबर पे कह रहे हैं कि हमारा अकीदा, हमारा कलमा यही है कि अल्लाह फिर नबी फिर अली, वो साढ़ा कलमा ही है। हमारी नमाज यही, अजान यही, काम यही, दीन यही, ईमान यही, जान यही। मजहब शिया की पहचान यही कि पहले अल्लाह फिर मोहम्मद फिर अली। तेनों क्यों भीड़ पैंदी है भाई? नहीं, यहां से कुछ कहते हैं और यहां से। उन मौलवी की दलील सुनिए और आप हैरान हो जाएंगे। मौलवी कहता देखिए, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? जन्नत। तरावी क्यों पढ़ते हैं? जन्नत। शिया दा घोड़ा डकते क्यों हो? जन्नत। अब शियों से पूछो, शियो मातम क्यों करते हो? हुसैन हुसैन क्यों करते हो? हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हो? अली वलीउल्लाह का ऐलान स्पीकर में क्यों करते हो? कहते हैं इसका मतलब ये है कि उन मौलवी चलाकी देखा जी। कहता है इसका मतलब यह है कि पूरा दीन इस्लाम का हर अमल, हर अकीदा, नतीजा सदके जामा, नतीजा क्या है जी? जन्नत। चाचा जी कहते हैं इसका मतलब है हर मातम हो, घोड़ा हो, तरावी हो, हज हो, एंड की है आंदा हूं तुम देखना कि शिया वड्डा किनू मानते ने, दसो जी। कहता है किसी शिया बच्चे को खड़ा करके पूछ, और बच्चे ये बता तुझे क़यामत के दिन जन्नत कौन देगा? आप बोलिए कौन देगा? मौला अली। मुझे मौला अली की कसम जिसका ये अकीदा नहीं है ना, उसे नहीं देगा। पैंतर बाप की कसम जिसका ये अकीदा नहीं है ना कि अली नहीं देगा, उन्होंने वाकई जन्नत उसे मिलेगी जिसका ये अकीदा है कि हाँ हाँ जन्नत अली मौला ही देगा। जिसका ये अकीदा उसे देगा, बद अकीदा को तो अली जन्नत नहीं देगा ना। अच्छा मेहरबानी। वेख्या जे पढ़े गए ना, अभी कह रहे थे अल्लाह बड़ा जी, बिस्मिल्लाह। राणा साहब आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह। अल्लाह बड़ा, नबी बड़ा, पानी मेरे बंदे पे बिस्मिल्लाह। और जब बात आई असली चीज की, छोटे पुत्र असली चीज क्या है या नहीं? शाबाश बेटा, क्या चीज? जिन्हों गल आई है राणा साहब असल चीज की, जन्नत, तो वो कौन देगा? ओ भाई अभी तो तुम कह रहे थे, अब बिस्मिल्लाह भाई, अभी तुम कह रहे थे अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के बाद ज़हरा का बाबा नबी बड़े हैं, और सजदा के बाबा के बाद गाजी का बाबा अली पूरी कायनात से बड़े हैं। अभी तो तुम ये कह रहे थे। और जब बात आई है असली चीज़ की, जिसके वास्ते पूरा दीन है, पूरा कुरान है, पूरी हदीस है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये काले कपड़े हैं, ये मातम है, ये मौला अली की विलायत है, ये पूरी कायनात जिसकी वजह से वो तो जन्नत है, और जन्नत देगा मौला अली। ये शियों का अकीदा है। हुण किथे गया फिर तुहाडा अकीदा कि वो दो बड़े हैं? और जब दो बड़े मौजूद हैं, अल्लाह मौजूद है न भाई जी। अब इलियास कॉलोनी में मजलिस नहीं हो रही, अब कैमरे के जरिए पूरी दुनिया सुन रही है, बेदार होकर सुनिए। वो जब तुम कहते हो कि अल्लाह बड़ा नबी बड़े, तो फिर दो बड़ों के होते हुए छोटा जन्नत क्यों दे? और जन्नत है भी असल चीज अली भाई। वजह तो भाजी वजह मैं बयान करता हूं। जिस भाई के अकीदे के साथ राणा साहब मेरी वजह मैच कर जाए, उसकी सोहनी आवाज मिंबर तक आए। भाजी मैं आपसे पूछूंगा, आपने सोना जवाब देना है। शियों की तौहीद के मुताबिक मुझे ये बताइए, ये पूरी कायनात किसने बनाई? मौला को सलामत रखे, शाबाश। अच्छा ये बताइए कि हिंदू किसने बनाए?
علی आले हो, अल्लाह ऊंची आंखो। हिंदू किसने बनाए? सिख किसने बनाए? यहूदी किसने बनाए? ईसाई किसने बनाए? गोरे किसने बनाए? काले किसने बनाए? लंबे किसने बनाए? छोटे किसने बनाए? तो मेरे अजीजों, कैमरे के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। इसका मतलब है राणा साहब शाह जी, अली भाई, इसका मतलब ये हुआ, छोटे पुत्र, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जन्नत अल्लाह दे, ईसाई कहेगा मुझे दे, हिंदू कहेगा मुझे दे, सिख कहेगा मुझे दे, यहूदी कहेगा मुझे दे, गोरा कहेगा मुझे दे, काला कहेगा मुझे दे, ऊंचा कहेगा मुझे दे, छोटा कहेगा मुझे दे, क्योंकि सबका खालिक तू है। और अगर जन्नत दे मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो कह चुके हैं कि जन्नती एक फिरका है, 72 जहन्नमी है, और हम सब उम्मत है मोहम्मद की। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा जन्नत की टिकट दे, शिया कहेगा मुझे दे, सुन्नी कहेगा मुझे दे, वहाबी कहेगा मुझे दे, बरेलवी कहेगा मुझे दे, हनफी कहेगा मुझे दे, देवबंदी कहेगा मुझे दे, नक्शबंदी कहेगा मुझे दे, कादरी कहेगा मुझे दे, चिश्ती कहेगा मुझे दे, जलाली कहेगा मुझे दे, देवबंदी कहेगा मुझे दे। इसलिए अल्लाह और मोहम्मद ने ये डिसाइड किया कि हम जन्नत दिलवाएंगे अली के हाथ से, जहां काफिर तो दूर की बात, मुनाफिक भी भटकने लगा है। भाई सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। भाई ऐसे मौसम में भाई बैठना जहाद है, खुदा की कसम, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो इसलिए मौला अली जन्नत। अच्छा, अगली गल भाजी, और ये बात पहली बात से ज़्यादा वजनी और कड़वी है, ये जरा ध्यान रखा जी भाजी। अगर भाई नौजवानों आपसे गुजारिश है, जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, बुजुर्ग ये तो सब जानते हैं, इन्होंने हज़ारों उलमा को सुना है। मैं जाकिर हूँ बच्चों का, मेरा काम होता है जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं ना अली भाई, उन तक कोई ना कोई दीन का पैगाम पहुँच जाए, तो मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। बड़े जाकिर बड़ों के लिए, छोटा जाकिर छोटों के लिए। मेरे अजीज़ों, अगर कोई शिया होके खड़ा हो जाए और कहे भाजी गल जरा कौड़ी है, तो मैं पर्दे में रख के अख ना खोजे तो समझ ना खोजे एन करके, ठीक है जी। अगर कोई शिया आपसे कहे मैं प्याना जन्नत अली देगा, उसे कहो बकवास बंद कर, तेरी औकात क्या है? तेरी इतनी जुर्रत कि तू दीन में फैसले करे? तेरी हिम्मत है कि तू हुसैन का मातम करता है और तू इतना बड़े बोल बोले कि मैं कहता हूं कि जन्नत अली का? बकवास बंद कर। किसी 2 टके के जाकिर शिया की औकात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, ये शिया नहीं हजरत अबू बकर का कौल है। जब तक अली लिख के ना दे, किसी का बाप भी जन्नत में नहीं है। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत सदके जाना। ये गदीर की याद ताज़ा करते हुए ऊंचा नारा हैदरी। हाजी सुनो आप, ये किसी 2 टके के शिया की हिम्मत है कि इतना बड़ा लफ्ज क्या दे कि जन्नत अली देगा? हम नहीं, हमारी क्या बात है? ये तो किसी बड़ी जात ने कहा था, और उनका नाम मैंने ले लिया आपके सामने। हजरत अबू बकर ने कहा था जब तक अली लिख के न दे, किसी का प्यो भी जन्नत में। अच्छा मेरे सामने मोहतरम, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मेरा जी चाहता है कि मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाऊं। अच्छा पहले हाँ, दावा सुनिए, उल्टा पुट्ठा दावा। थोड़ा पुत्र पुट्ठा दावा कर लगा, कैसा शाह जी? अली भाई, राणा साहब, मैं आपको भाई तबीयत इस तरह किया कि कई दिन से हम सोए नहीं हैं, गर्मी ज़्यादा, अगर मैं पढ़ता पढ़ता डिग पाते हैं ना, खैर मौलवी वाले की कर आया से। अब मैं सादा सिगरेट भी नहीं पीता, ठीक है, मेहरबानी। मैं देखो रेकी करके आ गया, पढ़ता पढ़ती डिग पिया उसे, हबस ज़्यादा है तो गर्मी है। अजीज़ों, मेरे भाइयों, दावा सुनिए, मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाने लगा हूँ जो आपने 1000 मरतबा सुनी है और नहीं सुनी। भाजी दावा की है 1000 बार सुनी है, और वो जो 1000 बार सुनी है ना आपने, पहले वो सुन लीजिए। क्या कि मेरे नबी का फरमान है, अली को देखना मेहरबानी, अली का जिक्र करना मेहरबानी, अली की मोहब्बत दिल में रखना मेहरबानी। ये आपने सुनी है ना, ये 1000 बार सुनी है, और मैं कह रहा हूँ आपने नहीं सुनी। पहले इसकी वजह सुन लीजिए, फिर अगली पढ़ता हूँ। जो आपने नहीं सुनी फिर बाद में वो पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह, इबादत ही करनी है ना जी, तो बादशाह एक ही काफ़ी है। 1 2 3, 3 क्यों कहा? फरमाया हो सकता है कोई क़यामत के दिन कहे या अल्लाह
میں تو انا تھا، وہ آنکھ ہی نہیں تھی، میرے پاس آنکھ نہیں تھی، تو جب آنکھ نہیں تھی تو میں تیرے ویر کو دیکھ کے بات نہیں کر سکا، میرا کی جرم ہے، میں تو انا تھا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے قیامت کے دن یا رسول اللہ میں تو گونگا تھا، میں علی علی کرتا تھا، زمانے کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، گونگا تھا، یا میں گونگا تھا یا ہمارے محلے کا مولوی حرامی تھا جو علی علی کہنے پہ پرچہ دلواتا تھا، تو میری مجبوری تھی، انا تھا گونگا تھا۔ سارے بولا جی، اسی لیے زہرا کے بابا نے حب علی کی شرط لگائی، اب کوئی حرامی یہ کیسے کہے کہ میرے پاس دل ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے صدقے جانا، اے پتر بولا کرو، اے فطرت رہا سنا لے ہو، اینجے ملٹم سنیا کرو بیٹا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ سامنے پتر، بسم اللہ بھائی، اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو کتنی تو بھائی بسم اللہ کرام، یا رانا صاحب مہربانی، رانا صاحب بہت شکریہ۔ اللہ جی پاجی ایک نہیں بھائی، ایک نعرہ باجماعت ہونا چاہیے۔ دیکھیے داد ہے 2 ٹکے کے ذاکر کے لیے اور یہ اونچی ہے، نعرہ ہے 2 جہاں کے مولا کے لیے اور وہ چھوٹا ہے، تیر جاتی ہے، اونچا نعرہ حیدری۔ تو 3 شرطیں میرے پاک مصطفیٰ نے قرار دیں، میرے ویر کو دیکھنا عبادت، میرے ویر کا ذکر کرنا عبادت، اور میرے ویر کی محبت دل میں رکھنا۔ پاجی 1000 مرتبہ آپ نے سنی ہے نا، اور نہیں سنی انہوں سن لو۔ آپ کو پتا ہے جب کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا پتہ لینے جاتے ہیں نا، ہمارے گجرانوالے کی زبان میں کہتے ہیں میں ذرا پتہ لے ماں، دوسرے کوئی لوگ کہتے ہیں میں پوچھا ماں، کوئی عیادت کہتا ہے، مختلف، ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہری طور پہ سرکار دو عالم علیل تھے، بخار تھا سرکار کو، پاک حسین کے نانا کو ظاہراً، کیونکہ جو نبوت و رسالت ہے نا وہ بیمار نہیں ہوتی ظاہراً، اسی لیے سرکار نے حدیث کسا میں کہا تھا انی آجدو فی بدنی ضعفا، زہرا مجھے چادر دے، میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میری میں کمزوری نہیں ہے، میرے بدن میں ہے، مجھ میں نہیں کمزوری، بدن کہا تو نبوت اور رسالت کے بدن کو کمزوری ہو سکتی ہے، بدن کو کٹ لگ سکتا ہے، بدن زخمی ہو سکتا ہے، یہ معصوم کی میں زخمی، تو ظاہری طور پہ سرکار، اس لیے میں ظاہری لفظ وہاں کا ہوں، ظاہراً سرکار علیل تھے، مریض تھے، بیمار تھے، اور سرکار حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے۔ اے جڑی میری وہی تھی آواز کیوں ہوندی ہے، چھوٹے پتر وہی پتر آواز نہ آئے، بیٹا آپ اس کو سمجھائیں، بیٹا آواز آ رہی ہے میرے لیے دیکھا جی۔ پاجی ظاہری طور پہ سرکار دو عالم مریض تھے، حضرت ابو بکر آئے ان کا پتہ لینے، اور سرکار کی چارپائی، سرکار کا بیڈ کہاں تھا اس وقت؟ حضرت عائشہ کے روم میں۔ آپ کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم کی 11 بیویاں ہیں تو 11 کمرے تھے، تو اس دن جب حضرت ابو بکر آئے وہ دن تھا حضرت عائشہ کا، تو وہاں پہ سرکار موجود تھے۔ ان میرے لیے جی سرکار دو عالم لیٹے ہوئے تھے، میں پڑھ کے ٹر جانا ہے اگلے سال 12 ذی الحج تک نشہ لائیے، اگوں نہ بلایا جی، اگر ولایت علی کا نشہ اتر جائے تو فون نہ کرے جی، تو جی اگلے سال تک نشہ رہے، پھر اپنے پتر نے دعا دینا، حق بنتا ہے نا تھوڑا، ہاں مہربانی، ہاں صدقے جاواں پاجی سر چکیا جی۔ پاجی سرکار دو عالم لیٹے ہیں، حضرت ابو بکر پتہ لینے آئے، ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ صحن میں کام کر رہی ہیں، ان کے ابا جی اندر گئے، جا کے بیٹھے۔ ہر عقل مند جانتا ہے کہ جب بندہ کسی مریض کا پتہ لینے جائے تو ایسا ذکر، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ مریض خوش ہو، کہ جا کے ناراض کری دا ہے، خوش کرتے ہیں نا، ہم دھیان رکھیں سارے تھے، ٹھنڈا اندروں بولا جی، ہن موسم کچھ بہتر ہو گیا، سونا بولا جی۔ جب حضرت ابو بکر بیٹھے تو آپ نے ایسا ذکر شروع کیا جس سے رسول خوش ہوتے تھے، اور وہ ذکر تھا غازی کے بابا علی کا، کیونکہ حضرت ابو بکر جانتے ہیں محمد خوش ہوتے ہی 2 ذکروں پہ ہیں، یا ذکر جلی کا ہو یا مولا۔ اب مولا علی کا ذکر کر کے رسول کو خوش کرنے کے لیے سرکار ابو بکر نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ یہ حدیث ہے جنہیں میں کیا ہے تو 1000 بار سنی ہے تو سنی ہو چکو سر جی، اگلے سال تک نشہ ہے، ولایت علی کا نشہ نہ رہے، میں آپ کا نوکر کیوں ہوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنا سونا فرمان ہے آپ کا۔ عائشہ جی بابا، اے میرا پتر ہے، تجھے پتا ہے کہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے،
تیری میری قرآنی ماں حضرت عائشہ کچھ کام کر رہی تھی نا, کام چھوڑ کے, امی جان کام چھوڑ کے آئیں اور دروازے میں کھڑی کہتے ہیں ابا جی آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے صرف دیکھنا نہیں, علی کا ذکر کرنا بھی. اللہ کی عبادت ہے تو سارے سونا بولیا جے, سونا 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 ذکر سونے کا تو سونا بولیا جے. باپ نے کہا دیکھنا عبادت, بیٹی نے کہا ذکر عبادت. تکیے کی ٹیک چھوڑ کے زہرا کا بابا اٹھے اور اٹھ کے کہتے ہیں ابو بکر عائشہ جی یا رسول اللہ. فرمایا دیکھنا اور ذکر اس کی عبادت ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے. اللہ جانے کوئی سمجھا ہوگا میں نے کیا کہا ہے. ایک بھائی سو رہے ہیں جگائی ان کو حیدری. بھائی آپ کی کیا بات سر کے جاؤ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی بھائی عام طور پہ یہ مشہور ہے بھائی جی, ساؤنڈ والے بھائی جی بڑا اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں آپ, اللہ آپ کی توفیق دے. گھر میں بسم اللہ کریں. توقیر شاہ جی رانا صاحب عام طور پہ علی بھائی یہ مشہور ہے کہ ذائقہ مجھ تو بھائی کو آپ رات کے 3 بجے کھڑا کر دیں جشن میں مجلس میں, ستے بندے جاگ پڑیں گے. ایتھے ریکارڈ ٹوٹ گیا جی. ہاں نہیں اجے بہ کے سوندے کچھ بندے ایسے جینیس ہوتے ہیں آئنسٹائن کی طرح کہ پاجی وہ آپ ہی پکا چلتے ہیں آپ ہی سو جاتے ہیں. کیا کہنے ہیں, ہاں یقین کریں. ہاں بالکل میرے بس میں نہیں ہے توقیر بھائی, یہ بڑا بڑا کام ہے, بڑا ہنر ہے. بندہ آپ ہی سوتا ہے پکا بھی گل ہے یار, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے. ہاں جی مہربانی جناب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاجی 33 منٹ ہونے بہت حال بھی ٹائم ہے. بلا کی گل ہے, میں 2 گھنٹے پڑھنے کو تیار تھا اگر ہمت ہوتی خدا کی قسم. آپ کو پتا ہے میکسیمم 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو یہ آدھے اور پڑھو تو پھر چوکے کھڑنا ہی پھر ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے میں. نہیں ہے نہیں سر. پاجی کیا فرمان ہے حضرت ابوبکر کا, جب تک علی لکھ کے نہ دے کسی کا باپ بھی جنت میں. دیکھیے کارڈ ہے میرے پاس, آئی ڈی کارڈ ہے, میں جاتا ہوں ناظرہ آفس, پاجی میرا نکاح ہے رجسٹر کر دیں. انہوں نے کہنا اچھا تسی یہ نہیں کرو پاجی یہ 4 لے کے آؤ کاپیاں. میں پھر باہر نکلا, فوٹو اسٹیٹ والا تھا. ہاں پتر آرام سے بیٹھا. میں نے اس کو 15-20 روپے دیے, اس نے 3-4 کاپیاں کر دی. طے ہو گئی بات. تو اگر ہمیں ایک کاغذ کی 3-4 کاپیاں چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں, سمپل بات ہے, آسان سی بات ہے. یا علی جنت میں کوئی 4 بندوں تو نہیں نہ جانا, 400 نے جانا ہے, 4000 نے, 4 لاکھ نے, 4 کروڑ نے. میکسیمم کائنات میں جتنے حسین کرنے والے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے, انہوں نے تو جانا. ایس گل تے تھوڑے بندے ہوں ہاں کی تھی. 2019 مدینہ منورہ, ہوٹل کا نام روضۃ المختارہ, پیغمبر پاک کے قبر کے 1 ایکڑ 1 پیلی دور ایسے ریسیپشن تھی, وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے جب عمرے کے لیے گئے ہیں. ٹیکسلا کی سنگت تھی سادات کی, جس کے سالار تھے سید زاہد باز کاظمی صاحب. تو میں ان کے ساتھ گیا 2000 میں. رانا صاحب آپ کو پتہ ہے جب ہم جیسا کوئی ذاکر یا مولوی جاتا ہے تو پھر جو مومن ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں لاما صاحب چاہ پینی جے, لاما صاحب پانی لے آتے ہیں, لاما صاحب لاما ہی کہتے ہیں نا جی ہمیں. تو وہ جو بھی آئے ماتمی وہ یہی کہے کہ لاما صاحب آئیں چلیں, روزے پہ چلیں, ہوٹل پہ چلیں, یہ کریں. تو وہ 3-4 وہاں پہ اصلی علامے بھی بیٹھے تھے. نہیں میرے خیال اصلی نہیں سمجھتے آپ یار, ہر گل سمجھانی پڑنی ہے. پاجی میں آپ کے سامنے ایک نقلی مولوی بیٹھا ہوں. اصلی مولوی وہ ہوتا ہے جو بیٹھے کرسی پہ پیٹ اس کا ٹیبل پہ ہو.
ہاں یہ حقیقی مولوی یہ ہوتا ہے، اصل مولوی وہ ہے۔ اچھا وہ اصلی انڈیا کے عالم دین تھے، 5 12 14 دی قسم میں جو بندہ اپنی طرف سے بات بنا کے بطور لطیفہ پڑھے اس حرامی پہ لعنت۔ سچی بات ہے، سچے کے در کا واقعہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایسی گل ہے جیڑی میں کہا کہ حسین کرنے والے جنت جان کے تو تھی چپ رہے ہو۔ وہ سنو، وہ مجھے کہتے ہیں، انڈیا کے عالم دین کہتے ہیں کہ آپ مولوی ہیں علامہ صاحب؟ میں نے کہا نہیں، میں شیعہ ذاکر ہوں، مجلسیں پڑھتا ہوں، تو مومن پھر ہمیں عالم یا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ہم تو ماتمی کی جوتی کے خواب کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ کوئی گل بات کر لینا ہے، میں کہا وہ بڑی، وہ فکر نہ کر۔ ہاں کہتا ہے یہ اچھا وہ گل سنے دھیان، کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں چاہیے کربلا جاؤ، ایتھے کی لینا ہے؟ میں نے کہا یہ مطلب میرے پیر ہیں، سرکار دو عالم یہاں ہیں، حسن مجتبیٰ وہاں ہیں، پاک سجاد ہیں، پاک باقر ہیں، پاک صادق ہیں، اور پوری کائنات میں سب سے افضل خاتون حسین کی پاک اماں، تو یہ مدینے میں وہ میرے سید ہیں۔ تو میں نے کہا میں اپنے پیروں کے لیے آیا ہوں۔ کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ دیکھیے نام لے کے بات کیا اس نے، تو میں بھی نام لے کے کرتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ میں تمیز اور تہذیب سے پڑھتا ہوں تاکہ کسی بھائی کی دلداری نہ ہو۔ تو وہ مجھے کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہم بیان کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے، سنی بھائی تھے وہ، کہتا ہے یہ بتائیے کہ واقعی یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو مولا علی ہیں وہ حضرت ابو بکر سے افضل ہیں، حضرت عمر سے افضل ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ میں کہا جی نہیں۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو علی کا چھوٹا پتر حسین ہے نا وہ بھی ان سے افضل ہے۔ صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو علی کا چھوٹا بیٹا حسین ہے نا وہ بھی ان بزرگوں سے افضل ہے۔ کہتا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم مولا علی کو تو بڑا مانتے؟ میں نے کہا مولا علی کے متعلق تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی مولا اور اس کے 11 بیٹے یہ سوائے مصطفیٰ کے انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ نے پرچہ کرنا ہے 100 بسم اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اور محمد کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل مولا سمپل از دیٹ، اس میں ڈاؤٹ ہی کون ہے، ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ کہتا اچھا صدقے، کہتا اچھا تو ہوں دھیان رکھا جی، کہتا ہے اس کا مطلب ہے تو میری وہی پڑھنا، وہ بہنیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں وہ یہ سبق سنیں اور یاد کروائیں۔ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، یعنی وہ رضی اللہ کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل۔ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ کہتا ہے اچھا یہ بتا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ ایتھوں کم ودیا۔ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کی ہر کتاب میں لکھا ہے۔ کس کتاب میں؟ 1 2 3 4 5 ہزار 2000 لاکھ کروڑ نہیں بلکہ انہیں بڑا ہی سونا جواب دیتا ہے، میرا خیال ہے تو ہمیں مت آئے گا۔ وہ سادہ کہتا ہے یار پہلے سنا تھا کہ شیعہ پاگل ہوتے ہیں، اور آج تو زیارت ہو گئی ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے ہٹا کٹا تو بچا تو نہیں ہے نا، چنگا پڑھا تیری عمر ہے، بچا تو نہیں تو؟ مجلسیں پڑھتا ہے پاکستان میں؟ میں نے کہا پاکستان میں پڑھتا ہے، پاکستان سے باہر بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، دنیا میں گھومتے ہیں نام حسین کے صدقے میں۔ داڑھی تیرے منہ تے ہوئے کہ ڈڑا بندہ ہے تو 40 سالوں کے نیڑے نیڑے میں عقل نہیں تیری کام کر رہی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ اللہ کے بندے اگر ہر کتاب میں لکھا ہو کہ حسین افضل ہیں تو ساری کتاب ایسا نہیں ماننا؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، لکھا ہے۔ وہ کی ہو گیا تینوں؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ مہربانی کرنا جی، یہ یاد کرنا جی، کیمرہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے پوری دنیا سنے، تمیز سے اور تہذیب سے پڑھوں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ مانیں یا نہ مانیں یہ مرضی ہے، آپ کی ہر کتاب میں لکھا ہے۔ اور جلدی کرو کی لکھے ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں 2 حدیثیں پڑھتا ہوں آپ کی کتاب سے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں یا نہیں۔ اگر یہ حدیث ناخن برابر فرق نکلے یہیں میری گردن کاٹ کے مکہ مدینہ کے فالتو کتوں کے سامنے پھینک دیں۔ اگر آپ کو قرآن دی قسم سچ پیانا، اگر آپ کو ٹائم چاہیے تو زندگی بھر کا ٹائم ہے، جب تک میں زندہ ہوں آپ کے پاس ٹائم ہے، انڈیا واپس جائیے، مرضی کی مسجد کے ملا سے پوچھئے، اس کا جواب آ جائے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں، میں جو آپ کہیں گے میں مان لوں گا۔ ٹائم اتنا
قیامت تک حدیثیں آپ کی. پہلی حدیث پڑھوں پھر اس کے بعد دوسری پڑھتا ہوں. کہتا پڑھو جی. میں نے کہا آپ کے مسلک کے مطابق پہلی حدیث یہ ہے کہ سرکار کا فرمان ہے 10 بندے ہیں جن کو میں نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ تم تو پکے جنتی ہو, جسے آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. 10 وہ بندے جن کو خوشخبری ہے جنت کی. میں نے کہا بتائیے ان میں سے پہلے 2 کون ہیں؟ کہتا ہے حضرت ابو بکر پہلے, حضرت عمر دوسرے. میں نے کہا یہ طے ہو گیا بات. آپ کے مسلک کے نزدیک یہ حدیث کنفرم ہو گئی. اس حدیث میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک کوئی شک ہے؟ کہ نہیں, ہمارے نزدیک اس میں کوئی شک. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ پاک رسول کا فرمان ہے نا, آپ کے مذہب کے مطابق فرمان ہے پکا پکا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے, جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہے, کیونکہ صحیح حدیث ہے نا, صحیح کتابیں ہیں. کہتا ہاں. میں نے کہا دوسری حدیث میں پڑھوں گا, اسے میں جوڑ کے نتیجہ پیش کروں گا. مہربانی جواب یہاں ہے تو یہاں دیجئے, ورنہ میں مر جاؤں تو مجھے قبر سے نکال کے میرے لاشے کو اٹھا کے مجھے بتانا کہ جواب یہ تھا. کہتا کر. میں نے کہا پھر پہلی حدیث رسول کا فرمان ہے حضرت ابو بکر بھی جنتی ہے, حضرت عمر بھی جنتی ہے, اور وہی محمد کہتا ہے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. اب تو بتا جنتی افضل ہے یا سردار افضل ہے؟ ہائے ہائے سب کے جواب. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے سارے. سرکار سنے بات کو, مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ 2 بزرگ آپ کے مسلک کے نزدیک بھائی جان جنتی ہیں, اور یہ دونوں سگے جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام جنتی ہیں, علیہ السلام سردار ہیں. ٹھیک ہے سرکار. اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں, جو پیغمبر اعظم کے جانثار مخلص صحابی ہیں, الحمدللہ وہ جنتی ہیں, اور جو پاک رسول کا خون ہے وہ جنت کا مالک ہے. میرا مولا حسن جنت کا مالک ہے, میرا مولا حسین جنت کا, اور ان کا بابا لکھ کے دینے یا علی. ایتھوں گل پھیری سی یا علی. آپ کو ایک ٹوٹا پجا مشورہ دوں, جیسے میں ٹوٹا پجا ناقص بندہ ہوں, گستاخی معاف. میرا مولا کہیں گے 10 کیا, میں کہوں گا یا علی اگر ہمیں ایک پرچی کی 3-4 چاہیے نا تو ہم فوٹو سٹیٹ کروا لیتے ہیں. تو بادشاہ جی آپ بھی حضرت جبریل سے کہیے کہ وہ آپ کا دستخط والا ٹکٹ لے, ادھر لکھا ہو ٹکٹ. میرے خیال ہے کنفرم بات یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے جو حدیثوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹ جو جنت کی ہے نا وہ یہ تحریر ہوگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے نیچے لکھا ہوگا بڑا سا یا اللہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ شروع ہوگی پاک محمد سے لے کے پاک مہدی تک. اللہ کے بعد 14 کے نام ہوگے, اور سینٹر میں میرے مولا علی اپنے ہاتھ سے دستخط کریں گے جنتی. یہ ٹکٹ, اس کے علاوہ کوئی ٹکٹ. اللہ کے بعد 14 کے نام ہوں گے, سینٹر میں مولا علی کا سین ہوگا. اور قرآن دی قسمیں یہی جے 5-12 دی قسمیں ایتھے ہی عادت پالو, جنت کی ٹکٹ کا نام علی ولی اللہ ہے. یہ سینٹر میں لکھا ہوگا. میں حدیثیں پڑھ کے بول رہا ہوں, صرف آپ کی عقیدے کی عکاسی نہیں کر رہا, سچ کہہ رہا ہوں, حدیثیں پڑھ کے بول رہا ہوں. 14 کے نام لکھے ہوں گے, سینٹر میں لکھا ہوگا یا علی, یعنی علی ولی اللہ, میرے مولا کا دستخط ہوگا یا علی. آپ وہ ٹکٹ لکھیں, ایک جناب جبریل کو دیں, حضرت جبریل اس کے لاکھوں کروڑوں کر لیں جنہیں جنتی نے, اور آپ وہ علی آپ وہ ٹکٹیں ایک بیگ میں ڈالیں, اور بیگ ڈالیں اپنے موڈے پہ, اور ویسے ٹکٹیں دیں جیسے برات پہ دولہے کا ابا مانگنے والوں کو خیرات دیتا ہے. میں ٹھیک آخ رہا, میں بیلجیم تو نہیں پڑھتا پیا, اپنا علاقہ ہے نا جی. ہمارے علاقے میں کیا رواج ہوتا ہے, برات نکلتی ہے, جو دولہے کا ابا ہوتا ہے اس کے مونڈے پہ پیسوں والا بیگ ہوتا ہے. چاچا جی چنگا بھلا امیر بندہ نا رانا صاحب, اس سے جا کے مانگنا کرے دائیاں لاڑا صدقہ, وہ گو کی آتا ہے, اب میں نہیں ہوں, او چاچا کیڑا جس کے مونڈے پہ پیسوں والا بیگ ہے نا وہ ہے دولہے کا وارث, جسے دے گا وہی دے گا. سارے بولا جی گرمی بڑی ہے,
یہ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بولتا یہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں الگ مسئلہ ہے، بس اتنا پتا جب محمد کی بارات خدیجہ کی طرف جا رہی تھی یہ پیسوں والا بیگ کس کے مونڈے پہ تھا؟ ہائے ہائے صدقے جاواں مل کے اونچا نعرہ حیدری، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یا علی وہ بیگ لیجئے، اور چونکہ جنت کا دولہا حسین ہے اور حسین کے بابا آپ ہیں تو آپ جیسے وہ دولہے کا بابا مانگنے والوں کو دیتا ہے، آپ عطا کرنے والے، اور پوری کائنات کیا ہے؟ مانگ۔ ہم بیکاری ہیں، گداگر ہیں، مانگنے والے ہیں کس کے؟ غازی کے بابا علی کے۔ تو یا علی ہمیں فقیر سمجھ کے مہربانی کیجیے۔ لکھ کے کیوں؟ فوٹو سٹیٹ کیوں نہیں؟ یہ کیوں کہا کہ جسے علی لکھ کے نہ دے؟ یا علی لکھنے کی شرط کیوں؟ اب مجھے یقین ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آپ بھی تھک گئے ہیں، میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ یا علی لکھنے کی شرط کیوں؟ سارے بولا جی۔ فرمایا لکھنے کی شرط اس لیے رکھی ہے آج میں بھی ان کو لکھ کے نہیں دوں گا جنہوں نے محمد کو لکھنے نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں کی سنتے ہو بھائی، تھک گئے جی؟ میرے بھائی پکے بول تھک گئے جی؟ نہیں تھکے؟ اگر اگلا جملہ سننا ہے تو آپ کو ولایت علی کا ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ لئیے ٹیسٹ جی، ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے جی، ایک فکر اور کہوں گا، ابھی پٹرول ہے آپ میں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لکھنے کی شرط کیوں؟ چاچا جی جو بزرگ بیٹھے ہیں، چاچا جی میرے نبی نے آخری وقت کہا تھا کاغذ قلم دو، کچھ ایسا لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ یہ بھائی یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، چھوٹے پتر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی سے بیٹا یاد کر لو، یہ ہمارے اہل سنت اہل حدیث بھائیوں کی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا کاغذ قلم دو، میں کچھ ایسا لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد گمراہ، یعنی نبی پاک بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد گمراہی کا خطرہ۔ چاچا جی کاغذ قلم ملا تھا؟ نہیں۔ جب نہیں ملا، پتر نہیں ملا، تو سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا قوموا انی، اٹھو نکل جاؤ۔ بابا جی کہنا دفع ہو جاؤ، سید ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ترجمہ یہی بنتا ہے گیٹ لاسٹ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اٹھو نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ جنہوں نے کاغذ قلم۔ اب میں جناب کو وہ لفظ بتاؤں، وہ لفظ کیا ہیں جو ہماری بڑی کتابوں میں لکھے، وہ لفظ یہ ہیں قوموا انی۔ ادھر دیکھیے میں لکھ کے دکھاؤں آپ کو، دھیان رکھا جی، قاف دو نقطوں والا، قاف واو کو، میم پیشوا مو، الف جمع کا، قوموا آگے عین نون چھوٹی یا شد کے ساتھ، انی قام یقوم فعل ہے، اس کا امر ہے قم، تو ایک بندہ اٹھ، قوما تم دو بندے، قومو کٹو کٹ تین بندے اٹھو، انی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب آرام سے سننا، قوم کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ۔ سرکار دو عالم کا فلائٹ سواری جہاز، سرکار کا پلین معراج کے لیے اٹھ رہا تھا، براق سرکار کا ایروپلین، اوپر سرکار سوار تھے۔ سرکار دو عالم نے نیچے دیکھا ایک ایسی آبادی ہے جہاں پہ نور کی خوشبو ہے۔ ہمیں بتانے کے لیے سرکار دو، دھیان رکھیں سارے، ہمیں بتانے کے لیے سرکار کا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا سونی جگہ کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی آل کے چاہنے والے آباد ہوں گے۔ سرکار میں پھر میری فلائٹ کو یہیں سے لینڈ کروا، یہیں سے نیچے اتار، سیدھا سرکار کا جہاز ایروپلین سیدھا سواری پاک وہاں پہ لینڈ کی۔ سرکار دو عالم اپنی سواری سے نیچے اترے، آگے جا کے دیکھا تو وہ شیعوں کی آبادی میں ایک بابا لال ٹوپی والا بیٹھا تھا، جس کی ٹوپی سے جھنڈی یوں یوں کر رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل کہتا ہے یہ آپ کے شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس بیٹھا ہے۔ اللہ لعنت کرے اس ابلیس پہ جو جب بھی آتا ہے بابے کی شکل میں آتا ہے۔ کہا یہ وہ ابلیس ہے، وہ بابا ابلیس۔ سرکار نے قریب گئے اور علی اور سرکار قریب جا کہتے ہیں یا ابلیسو کم، اے شیطان اٹھ۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اٹھ کو؟ کم۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے ایران کے اس شہر کا نام ہے قم۔
कौन नहीं समझ आई? और जहाँ मेरी पाक बीबी मासूमा कुम है ईरान में, जहाँ से, मेहरबानी जनाब, जहाँ से बंदा पढ़ के आए तो कुम ही बनता है, उस कुम की बात कर रहा हूँ। उसका नाम यूं पड़ा था कुम। सारा पर याद हो गया कि सरकार दो आलम ने जाके इबलीस से कहा था या इबलीस हो कुम, उठ। इसी वजह से उस शहर का क्या नाम पड़ा? कुम। इसका मतलब है कुम कहते हैं एक बंदा उठ, कूमा कूमू कटो कट वदो वद 300 पर जाने, उठाओ अन्नी मुझसे दूर हो जाओ। कूमू अन्नी का अगर कोई भाई कहता है कि मैनू हाले समझ नहीं आई, भाजी मेरे लो वेखे, मैं उसे अपने हाथों से बताता हूं कि कूमू अन्नी का तर्जमा क्या है। फिक्र आखिरी है, इस बाद फिर अगली बात करना, तेरे भाई को माफी मांगना, ठीक है? अब मेरे पास से बाहर हो गया, सिर चुको जी। भाजी अब मैं आपको हाथ से करके, अगर आप इजाजत दें तो अगला फिक्र मैं खड़े होकर कह लूं। मैं आपको अपने हाथ से अली भाई करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि शाह जी आप बैठे, भाई 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 आप बैठे, मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसका तर्जमा असल में बाबा जी बनता क्या है। ए देखो जी, भाजी इधर देखा जी, राणा साहब कोई ऐसा बंदा है जो कहे कि हाल भी समझ, कूमू अन्नी उठो निकलो, गर्मी बड़ी है, सोना बोला जी आखिरी मेहनत है मेरी। ए मौलवी जी सर पे कुरान रख के बता, ये सारे इको जे कैसे हो गए? ये है कूमू अन्नी, वो है हुसैनो मिन्नी। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। वो हैं बिस्मिल्लाह करना कूमू, और ये है हुसैनो। अली भाई कोई मसाइब मखसूस है या जो आप कहें मैं दो जुमले कह दूं? मखसूस मसाइब है कोई कोई उतने में पहुंच जाएंगे? चले ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर मैं अपने जी, मैं आपका जो हुक्म है वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा पूछना मैं ये चाह रहा था कि मेरी अगर माएँ बहनें चाहें, आपका फरमा हुक्म मैं पूरा साथ में करता हूँ कि जो ईद के अयाम जा रहे हैं, अगर इनके मुतालिक आप मुझे हुक्म दें तो मैं दो जुमले ये कह लूँ या जो राणा साहब ने कहा सिर्फ वही पढ़ दें, क्योंकि पता मौके था वही इसलिए कहना चाहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी माएँ बहनें हैं ना, ये हमारी तकरीर के लिए नहीं आती, ये हाँ ये किसी बीबी की रज़ा के लिए आती हैं। तो मेरा जी चाह कि मैं वो दो जुमले कह दूँ और फिर मैं अपने भाई का हुक्म आखिर पे एक लफ्ज़ पूरा करके फिर मैं आपको सलाम करके जाऊँगा। बाबा जी 3 बीबी आई हैं, 3 सैयदजादियाँ आखिरी मर्तबा कब्र बतूल पर। कितनी सैयदजादियाँ? पहली बीबी आलिया शाम वाली, माँ की कब्र पे हाथ रख के कहती अम्मा तूने आखिरी मर्तबा कहा था ना कि मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अम्मा आज तेरा हुसैन वतन से जा रहा है, अम्मा मैं तेरे बेटे के साथ जा रही हूँ, और अम्मा मैं ये वादा करने आई हूँ कि जब मैं पलट के आऊँगी हुसैन को बाप कहने वाले होंगे, मुझे माँ कहने वाले होंगे। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, चूँकि मुझे मसाइब पढ़ने का हुक्म मिला है कि मसाइब पढ़ना है, और पता किन के लिए? आपकी दुआओं के सदक़े में अपनी माओ बहनों के लिए हुक्म है कि इतनी गर्मी में वो बैठी हैं, हमारी तकरीर के लिए वो मसाइब की आशिका हैं, और मेरी दुआ है कि परवरदिगार सिवाय हुसैन की बहनों के गम में ये कभी ना रोएं। ये बीबी हटी, दूसरी बीबी आई, उसने कहा अम्मा ये हाय करे जो सारे, तो जेड़ी मेरी ऐसी भैन बैठी जिदी झोली खाली है वो ज़रूर झोली चुक के दुआ मंगे। ये दूसरी सैयदा जा कहती है अम्मा दुआ कर शायद किसी शरीफ की बेटी बेऔलाद ना हो। अम्मा मैं वादा करने आई हूँ मैं ज़ैनब से पहले चादर दूँगी। एक कितनी सैयदादियाँ हो गई? एक तीसरी सैयदादी आगे बढ़ी है। इस बीबी ने ऐसा फिक्रा कहा है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप बेदार बैठे हैं ना तो आपकी हाय निकल आएगी। ये बीबी आगे बढ़ के आती है मुर्शदादी जो पहले आई थी ना वो तेरे हसन हुसैन की बहनें थीं, मैं तेरे नौकर अब्बास की बहन हूँ। और पाक बीबी मैं वादा करने आई हूँ ज़ैनब औनो मोहम्मद देगी तो करबला में, कुल सारे हाय करेंगे कुलसूम चादर देगी तो करबला में, मैं तेरी वो नौकरानी हूँ जो करबला से पहले ही हो जाऊँगी। मैं बिस्मिल्लाह करा, पाक बीबी तू खुद आके कहेगी रुकैया चादर उतार बाल खोल तेरा मुस्लिम जी बिस्मिल्लाह। मौला थोड़ा कुछ आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कुरान दी कसम मुझे ये था कि आप थक गए हैं,
کیونکہ سارے دن کی میرے جاری ہے, گرمی بڑی ہے, میری توقع سے پہلے ہر آنکھ, میں حیران ہوں یہ معصوم بچے ان کی آنکھیں بھی باوضو ہو گئی. سید ہیں ظاہر ہے, سید نہیں روئیں گے تو کون روئے گا, شاہ جی ہیں ان کا تو حق بنتا ہے. میں حیران ہوں کہ ماننے والے بھی سارے رو پڑے. میری یہاں ساریاں ماواں بہنیں بالکل پرسے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. لے جی اب سنیے, میری یہاں ماواں بہنیں, میرے بھائیوں, میرے مرشدوں, یہ وہ سید زادی ہے جو ایک تو کربلا سے پہلے اجڑی ہے, اور دوسرا اس پاک بی بی کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے سیدزادہ کہ اس بی بی کا دین بچانے میں سب سے زیادہ حصہ ہے. پوچھو کس طرح؟ کسی بی بی نے کربلا میں ایک بیٹا دیا ہے, کسی نے 2 دیے ہیں, غازی کی ماں ام البنین نے 4 دیے ہیں, اکیلی تیری لاہور کی ملکہ ہے جس نے 6 بیٹے دیے ہیں. اور میں بسم اللہ کرا, کوئی ایسا ہے جو عید والے دن نہ روئے جی؟ بسم اللہ کرا جی, آج عید کا تیسرا دن ہے جی, رونا حق بنتا, واجب ہے شیعوں پہ رونا ہے جی. بسم اللہ کرا. یہ وہ سید زادی ہے جس کے چھوٹے بھائی 6 بیٹے, تیری نماز, تیرے روزے, تیرے دین پہ قربان ہوئے 6 بیٹے. تے اگلی گل میں کرنی ہے, چونکہ اگر میں سید ہوتا تو میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا میں ہوں سیدوں کا نوکر, اس لیے میں دھیمے لہجے میں کہوں گا سید سے پردے میں اپنی مرشدزادیوں سے معافی مانگ کے, سید زادیوں سے معافی ہے, باقی اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس فکرے پہ آپ نے ہائے کر کے سید زادیوں کو پرسہ دینا ہے, آپ نے ہائے کر کے سیدوں کو پرسہ دینا ہے. میں چونکہ امتی ہوں اس لیے میں آرام سے کہوں گا 6 بیٹے دیے ہیں, قرآن کے 30 پاروں کی قسم, ہر بی بی کا کربلا میں بیٹا ذبح ہوا ہے, اکیلی رقیہ ہے جس کی بیٹی ذبح ہو گئی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, کچھ سید ہوتا وہ وضاحت کرتا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ کر رہا. ہر بی بی کا بیٹا ذبح ہوا ہے بھائی جان, یہ اکیلی سیدہ رقیہ ہے جس کی بیٹی بھی کربلا. جی بسم اللہ کر. حوصلہ, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ابھی تو میں نے شروع کی ہے نماز اور آپ عشق کی بلندی پہ کہاں پہنچ گئے. اللہ آپ کو سلام. بسم اللہ رانا صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بالکل میں اب یقین ہو گیا کہ سارے حلالی بالکل جناب زہرا کو پرسہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس بی بی کی بیٹی بھی کربلا میں ذبح ہوئی. اب دیکھیے کل کتنا خرچہ ہے اس پاک سید زادی کا. سب سے پہلے اور سب سے قیمتی چیز اس سید زادی کی چادر ہے. نمبر 2, اس سید زادی کے سر کا تاج جناب مسلم بن عقیل ہے. نمبر 3, اس سید زادی کے 6 بیٹے ہیں. اور نمبر 4, 2 بیٹیاں ہیں جو اس سید زادی کی مرد ہیں. میں آپ کو, چونکہ میں اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا رانا صاحب کہ میں چونکہ طالب علم ہوں تاریخ کا, یہ چاچا جی بیٹھے ہوئے ہیں. چاچا جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ پتر جملہ وہ پڑھ کے نہ بچوں کو پتہ لگے کہ کتنا نقصان ہوا سیداں دا. چاچا جی یہی کہہ رہے تھے نا آپ؟ لو جی چاچا جی, میں اب آپ کی حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں. میں آپ کو 2-3 نقصان سناتا ہوں سیدوں کے کتنے بڑے ہوئے جو اس پاک بی بی کے ہیں. اپنی چادر, سر کا تاج, 6 بیٹے, 2 بیٹیاں. لو جی پہلے شروع کرتے ہیں ہم سفیر حسین سے, اس بی بی کے پاک سہاگ سے شروع کرتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی ہائے نکل آئے گی. یہ جملہ میرا ہوتا نہ ہائے کیجئے, جملہ امام زمانہ کا ہے کہ تھوڑا دل پاٹ جانا ایڈا بڑا جملہ ہے. تیرے امام نے مسلم ابن عقیل پہ سلام کیا ہے, وہ عربی سن لو پھر ترجمہ تو محلے کے مطابق کرنا. 12ویں امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الکنار. ترجمہ کرا ہائے کرو گے سارے. اگر یہ ترجمہ نہ ہو میرا قتل معاف. تیرا 12واں امام وقت کی حجت معصوم فرماتے ہیں میرا سلام اس پاک شہید پر. اگلا فکر کرا, پردہ با کیا تھا 2 دن پہلے بڑی عید تھی نا, امام فرماتے ہیں سلام اس پہ عید والے دن کوفہ کے بازار میں لوہے کے کنڈے پہ ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے, ایک طرف مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا. میں صدقے جاواں کوفہ کے مین بازار میں جی صدقے جاواں, ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے, ایک طرف مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا. جنہ آجے ہائے نے کتنی تقیر شاہ, تیری پاک جد کی قسم ہے. علماء فرماتے ہیں فرق یہ تھا بکرے سیدھے لٹک رہے تھے, مسلم الٹا لٹک رہا تھا. اور میں بسم اللہ کرا, مولا آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے. میں نے 3-4 جملے کہنے ہیں, ایک جملہ ابھی میں نے جناب مسلم کا کہا ہے. اچھا اب آپ سن لیا, پوری شاعت میں چھوڑ رہا ہوں کیسے پکڑے گئے, کیسے دارالامارہ پہ گئے, کیسے ظالموں نے دھکا دیا, سب کچھ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے 3-4 حکم پورے کرنے ہیں. توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں, اللہ نہ کرے میری ماؤں بہنوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ مجھے زندگی دے, آپ کو بھی دے, اللہ نہ کرے اگر میں یہیں پہ پڑھتا مر جاؤں. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے
क्या मेरे घर फोन करेंगे या सबसे पहले चाचा जी बैठे हो कुछ सियाना बंदा उठ के खलो जाओ पुत्र पहलो मंजी ले आओ और पुत्र पर मेहमान था हमारा मर गया, पहले चारपाई लाओ, इसकी लाश रखो, फिर फोन करेंगे इसके वारसों को। इसका मतलब है जहां भी कोई अजनबी मर जाए, हाय उची कह रहे थे राणा साहब मेरिया भैना मामा, सबसे पहले चारपाई का इंतजाम किया जाता है ना। मुझे कुरान की अजमत की कसम, इधर से मुस्लिम की लाश कूफा के बाजार में गिरी, उधर से जालिम हर घर से रस्सियां लेके आ गए, एक रस्सा मुस्लिम के पाँव में, दूसरा घोड़े की गर्दन में, जिधर जिधर घोड़े जाते थे उधर उधर रुकैया का नसीब कबीस दीवार के साथ, कबीस दीवार के साथ ये हुई है पमाली लाश। अब एक फिक्रा और पढ़ के फिर मैं जोड़ी का एक जुमला पढ़ूंगा और आपको सलाम करके जा रहा हूँ। अगला फिक्रा सुनिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगला फिक्रा पढ़ूं, मेरे तरफ आपने देखना है। मैं मसाइब पढ़ूंगा 5-7 मिनट आराम के साथ, इसके बाद जो बंदा भी आएगा वो इमामदार का बाद में दाखिल होगा। जो भी जाकिर साहब आए उनसे गुजारिश है कि आप उन्हें बाहर रोकें, मैंने मसाइब पढ़ना भाई, 2 मिनट मैंने पढ़ना है, कोई भाई अंदर ना आए। तो मेरे भाइयों 9 जिलहज को एक बार साल लो, गर्मी है क्योंकि हुण मसाइब का पहाड़ होने लगा है। 9 जिलहज को कूफा के बाजार में मुस्लिम कत्ल हुआ। 12 मुहर्रम को पहली मर्तबा चादर के बगैर ज़ैनब ने कूफा के बाजार में कत्ल किया। और मैं सड़के जावा, हर हाथ सीने पे आ गया, हाय हाय सड़के, हौसला हौसला, हर हाथ सीने पे आ गया जी, बिस्मिल्लाह करा, कोशिश करके हर भाई हाय का पुरसा जनाब को ये जरूर दीजिएगा। 9 जिलहज को मुस्लिम मारा गया शाह जी। 12 मुहर्रम को पहली मर्तबा खुले बालों में चादर के बगैर अली की बेटी ने पहला कदम कूफा के बाजार में रखा। हूँ तुसा इशारा आप समझना है, दारुल अमारा कहते हैं कचहरी के बड़े दरवाजे को। दारुल अमारा के छत पे कोई ऐसी चीज लटक रही थी, हाय करोगे, जिसे देख के रुकैया कहती हैं सज्जाद क्या कूफा में मैयत दफनाने का रिवाज नहीं है? सज्जाद वो देख कूफा के मेन बाजार के ऊपर वाले हिस्से पे मेरे सरदार मुस्लिम का सर लटक रहा। जी बिस्मिल्लाह करा। हजरत मुस्लिम की एक बेटी का नाम है फातिमा बिनते मुस्लिम, ये बड़ी सैयदादी हैं। इसके बाद मैं छोटी का कत्ल पढ़ूंगा। ये सैयदजादी वो हैं जिनके बारे में आप जाकिरीन से मसाइब सुनते हैं कि इस सैयदजादी ने बार बार पूछा था अम्मा मेरा बाबा कब आएगा? अब तो अकबर को बर्छी लग गई, बाबा कब आएगा? अब तो गाजी के बाजू कलम हो गए, बाबा कब आएगा? अब तो कासिम के टुकड़े हो गए, बाबा कब आएगा? अब तो शाम में गरीबा हमारी चादरें उतर गई। ये वो सैयदा जो बार बार पूछ रही अम्मा मेरा बाबा कब आएगा? इस सैयदजादी ने जब बाप के सर से निकलने वाली खून की खुशबू को महसूस किया, इस सैयदजादी ने अपने आप को ऊंट के ऊपर से गिरा दिया। ध्यान रखा जाए, मनु मातम इतने चाहिए इंजे में मातम का हक है। ये सैयदजादी उधर चली जिधर बाबा का कटा हुआ सर था। इधर देखा जाए, यूं इसने देखा और यूं देखते देखते यूं बैठी। बीबी पाक ज़ैनब आगे बड़ी नब्ज़ पे हाथ रख के कहती है सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सज्जाद मेरी फातिमा बची, बिस्मिल्लाह, मेरी फातिमा बाजार में दम तोड़ गई। एक बारी पूछो मेरा गिरेबान फाड़ कर जाएगा मुझे तो भाई मुझे ये बता इस सैयदजादी ने देखा क्या था जो ये दम ही तोड़ गई? और मेरी भैना माफ करोगी, इस पे नाम लिखा मौला हुसैन का। आज पता है इसने क्या देखा था शाह जी? तो गिर शाह जी सैयद माफ करा जी, इसने देखा ये था इसके बाबा का सर इस तरह लटका था कि 2 लोहे की मेखें जिसे आप अपनी जुबान में 1.5 फुट के सरिये कहते हैं, वो सरिया मुस्लिम की आंख पे रख के ऊपर हथौड़ा मारा था, दूसरा सरिया दूसरी आंख में, और वो सरिये दीवार के अंदर से पास। जी बिस्मिल्लाह, हौसला हौसला हौसला, मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए, हौसला। जी बिस्मिल्लाह करा। खुदा की कसम ऐसे ऐसे मसाइब हम पढ़े आपका जिगर फट जाए। ये हालत देख के ये सैयदजादी दम तोड़ गई। कितनी मुसीबतें हो गई? 2 हो गई। जनाबे मुस्लिम की लाश की पैमाली और बाजार में सैयदजादी बाप को देख के मर गई। अब तीसरा जिक्र कहूँ जल्दी से, बड़ी जल्दी से। वो जोड़ी सुनते हैं ना आप, जोड़ी दरिया के किनारे जुबा हुई थी। अच्छा, जोड़ी का कत्ल जाकिर क्या पढ़ते हैं शाह जी? क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं छोटे बच्चों को समझा रहा हूँ। बेटा जाकिर कहते हैं पहले बड़ा सैयद कत्ल हुआ, सर कटा, इसने लाशा पकड़ के दरिया में फेंक दिया। फिर छोटा सैयद कत्ल हुआ, लाशा पकड़ा,
دریا میں لے آؤ جنازے ماتم حسین، یہاں تک تیرے پاکستان کے ذاکر پڑھتے ہیں، دونوں کو مارا، لاشیں پھینکے دریا میں اور مصائب ختم۔ آج میں گجرانوالا کا بندہ ہوں نا، آپ کا نوکر ہوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگوں کی ہویا سی۔ دونوں سر پکڑ کے اس نے کپڑے کے تھیلے میں رکھے، انعام لینے ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا۔ جہاں سے یہ گزرتا تھا بتانا نہیں پڑتا تھا کوئی مظلوم یہاں سے گزر رہا ہے، چونکہ رقیہ کی جوڑی کا خون بسم اللہ کرا نیچے سے بہتا آ رہا تھا۔ جیسے یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، کہتا سردار امیر انعام دے، تو نے کہا تھا زندہ یا مردہ جو بچے لائے انعام یہ ہے بچے۔ کہتا ہے میں کیسے مانوں کہ یہ مسلم کی جوڑی ہے؟ کہتا ہے میں تھیلے سے نکالتا ہوں۔ اس نے تھیلے سے نکال کے یوں پیش کیا۔ ابن زیاد جیسا معاف کرا منو حرامی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے ہم نے سنا ہے بنی ہاشم کے بچوں کو اللہ اپنی طرف سے عظیم بالوں کی نعمت عطا کرتا ہے، ان کے بال بڑے گھنے اور لمبے ہوتے ہیں، اگر یہ بچے سیدوں کے ہوتے تو ان کے بال بڑے ہوتے۔ میری یہاں پہنا ماتم کرے تھے، ظالم کا بچہ کہتا ہے امیر مجھے اللہ کی قسم بڑے ہی تھے، میں نے مارا ہی اتنا ہے، بسم اللہ کرا میں نے مارا ہی اتنا ہے، صدقے جاواں کہ اب ان کے بال جی صدقے جاواں، ان کے بال بڑے ہی تھے۔ کہتا ہے اچھا یہ سیدوں کے بچے ہیں، ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہوگا، اور ان کے تو چہرے نظر ہی نہیں آ رہے، کہیں پہ نیلا داغ ہے اور باقی چہروں پہ خون جمع ہوا ہے۔ ہن قاتل کی اندر ہے اے جملہ میں آرام نہ آکھنا ہے، تو ہائے کرنی ہے۔ قاتل کہتا ہے امیر ابھی ان کے چہروں پہ خون ہے، تو پانی منگوا ان کے چہرے دھو۔ اگلا میرا وین سنا ہے جی، وین سنا ہے جی، ان کے چہرے دھو، اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئے، ایک منٹ سن لو، مجھے انعام نہ دینا، ہوں میں وین کرا میری یہ پڑھنا کرو گیا ماتم۔ وہ جو قاتل کو چاند لگتے تھے اللہ جانے ماں کو کیا لگتے ہوں۔ میں بسم اللہ کرا، اللہ جانے ماں کیسے چلی، بسم اللہ کیسے چوٹیوں میں کنگیاں دیتی ہیں۔ جو قاتل کہہ رہا تھا کہ چاند ہے، کہتا سردار چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، میں نے مارا اتنا ہے کہ ان کے رخسار نیلے ہو گئے۔ جب کہا نا پھر ان کے سر کو دھوئے گا کون؟ فکر آخر یہ سلام کر کے جا رہے ہیں، کون دھوئے گا؟ ایک پاس میں کھڑا تھا جو سپاہی اندر سے شیعہ تھا، رو رہا تھا۔ کہتے ہیں امیر میرا گھر ساتھ ہے، اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد ہو تو یہ سر مجھے دیجیے، میں گھر سر کے جاؤں کدی نہ رو میں جی، میں سر گھر لے جاتا ہوں، میں دھو کے بھی لاتا ہوں، اگر مجھ پہ اعتماد ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے لے جا۔ وہ دونوں سیدوں کے سر لے کے اے کہہ دے یوں لے کے شاہ جی اپنے گھر کی طرف چلا، ہونا ہی تو لے کیا جی تسی شیعہ ہونا جیسے آپ شیعہ ویسے وہ تھا، تو اڈا عقیدہ پڑھ لگا تو ہائے کرا جی۔ جب دربار سے باہر نکلا نا، اب جو بھی قطرہ نیچے گرتا تھا نا خون کا، ہاتھ نیچے رکھ کے نا داڑھی پہ مل کے کہتا تھا رقیہ مجھ پہ راضی رہنا۔ میں جتنے جوگا حوصلہ میں جتنے جوگا تھا میں نے تیرے بچوں سے، مجھے حوصلہ بھائی گرمی بڑی ہے، حوصلہ جتنے جوگا تھا میں نے تیرے بچوں سے وفا کا حق ادا کیا۔ یہ کہہ کے اپنے دروازے پہنچا، اس نے یوں دستک دی، اس کی بیوی باہر نکلی، اس نے کہتے یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تجھے گوشت چاہیے تھا برتن لے جاتا، کوئی تھیلا لے جاتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہتا جلدی کر، 2 تشت لا، پتر تشت کہتا ہے ٹرے کو، کدی نہ رہو میرا پتر کدی نہ رہو، 2 تشت، معصوم بچے بھی خیالی کے دو رہے ہیں جی، تشت پتر کہتا ہے ٹرے کو، 2 ٹرے لا، وہ 2 ٹرے لائی، کہتا ہے جلدی جا پانی کا جگ لے کے آ۔ بیوی پانی لینے گئی، اس نے بسم اللہ پڑھ کے 1 سیکنڈ کو ادھر رکھا، بسم اللہ پڑھ کے 1 سیکنڈ کو ادھر رکھا، اتنے میں بیوی آ گئی۔ ہن میری بہنوں دے ماتم دی واری ہے، جیسے ہی زوجہ نے دیکھا پانی دے کے منہ پیٹ کہتے ہائے میں مر جاؤں، کس ماں کی گود جڑ گئی، کس ماں کتنے سونے پتر، جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ۔ اس نے صدقے جاواں جیسے پانی انڈیلا، جیسے قرآن چمکتا ہے ویسے سیدوں کے چہرے تھے، ماتم کر کہتے کس ماں کی گود جڑ گئی؟ کہتا ہے جلدی کر چادر اتار، بال کھول، یہ رقیہ کی جوڑی ہے، یہ مسلم، جی بسم اللہ کرا، یہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ عزادارو اس ذکر کے بعد نہ میں نے پڑھنا ہے نہ آپ کے سننے میں گنجائش باقی بچے گی۔ شوہر دیا اس بی بی نے، بیٹی مری بازار میں، 6 بچے حسین پہ قربان ہو گئے، اور اب وہ بچی جو کربلا کے میدان میں ذبح ہوئی اس کا نام لوں اور آپ کو سلام کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی اس سید زادی کا نام ہے جناب سیدہ عاتقہ بنت مسلم، 4 سال کی سید زادی ہے،
سکینہ کی ہمسن ہے. ایسو بار نہیں میں پڑھنا. شام غریبہ خیموں کو آگ لگی, سید زادیوں کی یار ماتم مانتا ہے, سید زادیوں کی چادریں اتری, اس بچی کے گوشوارے اترے, چہرے پہ تماچوں کے داغ, دامن کو آگ لگی. اب اتر ہائے کہ راجے یہ بچی فرات کی طرف روتی ہوئی کہہ رہی ہے, مامو غازی تیرے قاتل نے مجھے بڑا مارا ہے, مامو غازی تیرا قاتل ہمارے خیموں میں آ گیا. شاہ جی آپ کی جد کی قسم ہے 700 گھوڑا سوار دریا سے زینب کو لوٹنے خیموں کی طرف آ رہے تھے. ایک گھوڑا اس سید زادی سے ٹکرایا, باقی اوپر سے گزرتے رہے. اوے شام غریبہ آدھی رات کا وقت ہوا, رقیہ نے بال کھولے, تیلے پہ کھڑی ہوئی اور کہتی ہے حسین مولا, اجڑی بہن مسئلہ پوچھنے آئی ہے. کتی گردن سے آواز آئی, جی رقیہ جیسے زینب میری بہن ہے جیسے تو میری بہن ہے. کہا مولا تیری بے گناہ شہادت کی قسم, جتنے ٹکڑے دن میں تیرے قاسم کے ہوئے تھے اتنے رات کو میری آتکا کے ہو گئے. اجڑی بہن کو مسئلہ بتا, جب تو نے قاسم اکٹھا کیا تیرے سر پہ امامہ تھا اور میں بیٹی کیسے اٹھاؤں, میری چادر شمر لے گیا. بظاہر مومنین اطمینان رکھو. آج دی مجلس دے آخری خطیب, آخری واعظ سید الذاکرین علی جناب عزت مآب قبلہ سید سجاد حسین شاہ چک شماری والے وہ قریب پہنچ گئے نے. تو منت ہے کہ جنازے خالی چھڑ کے نہیں جائے گا, تو مہربانی فرما کے تشریف رکھو. گرمی دی شدت دا مینوں بھی احساس ہے اور تانوں بھی احساس ہے, مگر عبادت ہمیشہ مشکل وقت چ ہوندی ہے. تو تشریف رکھو تاکہ چند